اب یہ بتاؤ کہ یہ بیان تم کسی دباؤ یا کسی خوف میں آ کے تو نہیں دے رہے؟ نہیں صاحب، یہ بیان میں اپنے ضمیر کی آواز پر دے رہا ہوں۔ نہ مجھ پر کسی کا دباؤ ہے، نہ کسی کا خوف۔ میں کسی کے خوف میں آ کر نہیں، اپنی مرضی سے یہ بیان دے رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر حسینہ کی ساری حقیقت کھول کے رکھ دو آج۔ بات یہ ہے کہ شکریہ مراد۔ اگر تم حسینہ کے چہرے پہ سے پردہ نہ ہٹاتے تو انسان کے روپ میں ناگے نہ جانے کتنے انسانوں کو ڈس جاتے۔ جی، حسینہ ہے ہی ڈھونگی، جہاں پھنستی ہے وہیں رشتہ داری بنا لیتی ہے۔ جب عیش کے دن آتے ہیں تو اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتی ہے۔ اس جیسی چلاک اور بے دید میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ دل کی کہانی کی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں بہترین پاکستانی ڈراموں کی مکمل کہانیاں، دلچسپ تجزیے اور ہر نئی قسط کی اپڈیٹ۔ تو چلیں بغیر کسی دیر کے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ حسنہ اپنے حسن اور غرور میں اس حد تک ڈوب چکی تھی کہ اسے یقین تھا دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے اور ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتی ہے۔ دوسری طرف احمد شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ مسومہ اس کی خدمت میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے لیے جوس لے کر آئی، اس کی طبیعت کا خیال رکھا اور خود کو صرف اس کی خوشی کے لیے سنوارنے لگی۔ لیکن احمد کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ اسے یہ سب پسند نہیں، کیونکہ اس کا دل اب بھی اپنی پہلی محبت مسلم سے جڑا ہوا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر کی بات نے سب کو حیران کر دیا۔ ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس حالت میں بیوی کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے۔ احمد حیرت سے پوچھ بیٹھا کہ آخر بات کیا ہے؟ تب حقیقت سامنے آئی کہ حسنہ حاملہ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی احمد کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے مرحوم مسلم اس کے سامنے کھڑی ہو اور اس سے سوال کر رہی ہو کہ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی کہ اس کے جانے کے بعد کسی اور نے اس کی جگہ لے لی۔ احمد ٹوٹ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگا۔ وہ خود کو بے وفا کہنے لگا اور اعتراف کیا کہ وہ اپنی محبت کا حق ادا نہ کر سکا۔ اس نے کہا کہ جس دن مسلم نے دنیا چھوڑی تھی اس دن اس کا دل بھی رک جانا چاہیے تھا، مگر قسمت نے اسے زندہ رکھا۔ وہ بار بار معافی مانگتا رہا اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا رہا۔ ادھر گھر میں ایک الگ ہی جشن کا سما تھا۔ حسنہ کی والدہ خوشی سے مٹھائیاں بانٹتی پھر رہی تھی۔ وہ سب کو فخر سے بتا رہی تھیں کہ اب ان کی بیٹی کی حیثیت اس گھر میں ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق اب کوئی بھی حسنہ کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ اس خاندان کے وارث کو جنم دینے والی ہے۔ گھر کے ملازم اور دیگر افراد یہ خبر سن کر حیران تھے، جبکہ کچھ لوگوں کے دل میں حسد اور پریشانی بھی بڑھنے لگی۔ دوسری طرف مسومہ اپنے کمرے میں احمد کی پسند کے کپڑے پہن کر تیار ہو رہی تھی۔ وہ ہر لباس کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ شاید آج احمد اسے پہلے کی طرح محبت بھری نظروں سے دیکھے گا۔ احمد بھی اسے دیکھ کر جذباتی ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم اس چاند کی طرح ہو جو لاکھوں لوگوں کے درمیان بھی سب سے زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے، مگر تمہاری روشنی صرف میرے دل کے لیے ہے۔ دونوں لمحہ بھر کے لیے اپنی پرانی یادوں میں کھو گئے اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔
अचानक फोन पर इत्तला मिली कि हसना के हमला होने की खबर पूरे घर में फैल चुकी है। ये सुनकर बेगम साहिबा का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थीं कि हसना ने इतनी बड़ी चाल चल ली है। उन्हें महसूस होने लगा कि अब इस घर की ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसी दौरान मसूमा अपनी सालगर शादी की खुशियों में मगन थी, मगर किस्मत ने इसके लिए एक और ही तोहफा छुपा रखा था। जब इसे अहमद और हसना के ताल्लुक की हकीकत का एहसास हुआ तो इसका दिल बुरी तरह टूट गया। इसने चीख कर कहा कि ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, ऐसा जख्म जिसे वो कभी मुआफ नहीं करेगी। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर इसकी मोहब्बत में कमी कहाँ रह गई थी। उधर मुराद गुस्से से भरा हुआ घर पहुंचा, मगर गेट पर मौजूद गार्ड ने इसे अंदर जाने से रोक दिया। मुराद ने अपनी पहचान बताई, धमकियां दी और जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने साफ इनकार कर दिया। जब मुराद ने अपनी बहन से राब्ता किया तो उसने भी इसे सख्त अल्फाज में खबरदार किया कि वो इस घर से दूर रहे, वरना पुलिस को बुला लिया जाएगा। मुराद गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। इसने धमकी दी कि अब वो ऐसा राज सामने लाएगा जिसके बाद सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने अपने राज, नफरत, मोहब्बत और इंतकाम के साथ मैदान में खड़ा है। अहमद अपने माजी और हाल के दरमियान पिंस रहा है, मसूमा टूटे हुए दिल के साथ इंसाफ चाहती है, हसना अपनी आने वाली औलाद के जरिए इस घर में अपनी जगह हमेशा के लिए महफूज करना चाहती है, जबकि मुराद किसी भी कीमत पर खामोश बैठने को तैयार नहीं। क्या अहमद अपनी गलतियों का अजाला कर सकेगा? क्या मसूमा इस धोखे को कभी मुआफ करेगी? और क्या मुराद वाकई ऐसा राज बेनकाब करेगा जो सब कुछ बदल दे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ड्रामा दिल की कहानी की अगली किस्त जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।